قرآن کو سینے سے لگا موت سے پہلے، ایمان کو مرنے سے بچا موت سے پہلے۔ قرآن کو سینے سے لگا موت سے پہلے، ایمان کو مرنے سے بچا موت سے پہلے۔ حماد بھائی، جی بولو۔ سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ہاں پوچھو۔ اگر ابھی آپ سے کوئی موبائل لے لے اور بدلے میں قرآن پاک دے دے تو کیا آپ خوش رہیں گے یا ناراض؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ظاہر ہے ناراض ہوں گا، کیوں؟ کیونکہ موبائل میں ویڈیوز بھی ہے، گیمز بھی، دوست بھی ہے اور سیکھنے کی بہت چیزیں بھی اور مزہ بھی۔ اور قرآن پاک میں؟ قرآن تو عبادت ہے بس۔ بس؟ آپ کو واقعی لگتا ہے قرآن صرف عبادت ہے؟ اور نہیں تو کیا۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کے ہاتھوں میں نہیں میرے ہاتھوں میں، تو ناممکن۔ چلے پھر آج فیصلہ کر ہی لیتے، اصل کامیابی قرآن میں ہے یا موبائل میں؟ دیکھو حبیبہ، آج کے زمانے میں موبائل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی سے پڑھائی، اسی سے معلومات اور اسی سے دوستوں سے بات، اسی سے دنیا کی خبریں، اور اگر دین سیکھنا ہو تو اسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اب بتاؤ، قرآن زیادہ اہم ہوا یا موبائل؟ آپ کی باتیں سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ خوشی؟ میں تو موبائل کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ آپ نے ایک بھی بات غلط نہیں کی۔ پھر تو بحث ہی ختم، میں جیت گیا۔ نہیں، ابھی تو بحث شروع ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گی، اگر مجھے ان کے جواب مل گئے تو میں جان جاؤں گی کہ موبائل قرآن سے زیادہ اہم ہے۔ پوچھو۔ پہلا سوال، یہ بتائیے موبائل آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوئیں گے؟ غور کرے، یہ ویڈیو بتائے گی یا قرآن پاک؟ اگر کوئی اسلامی ویڈیو ہو تو شاید۔ دوسرا سوال، قیامت کے دن آپ کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے یا موبائل؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ موبائل میں نازل کیا تھا یا قرآن پاک میں؟ قرآن میں۔ فرض کرے آج آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو آپ موبائل کے بنا زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بالکل رہ سکتا ہوں۔ اگر دل کی بیٹری ختم ہو جائے یعنی ایمان کمزور ہو جائے تو اسے موبائل چارج کرے گا یا قرآن پاک؟ میں نے تو کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں۔ حماد بھائی، موبائل تو ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، لیکن قرآن ایک ہدایت ہے۔ آلہ زندگی کو آسان بناتا ہے اور ہدایت زندگی کو صحیح بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اگر واقعی قرآن پاک اتنا اہم ہے تو زیادہ تر مسلمان موبائل پر گھنٹوں اور قرآن پاک کو چند ہی منٹ کیوں دیتے ہیں؟ شاید میرے سوالوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، مگر میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ قرآن پاک واقعی اتنا ضروری ہے تو پھر ہم مسلمان خود اسے اتنا کم کیوں پڑھتے ہیں؟ کئی لوگ روزانہ
3 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک صرف چند منٹ۔ کیا اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ حماد بھائی، میں جواب دوں گی، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی مثال۔ فرض کرے ایک ڈاکٹر آپ کو کہے یہ دوا روزانہ کھانی ہے ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گے، اور آپ کہیں گے میں دوا نہیں لوں گا کیونکہ میرے محلے کے زیادہ تر لوگ نہیں لیتے۔ بتائیے، کیا دوسروں کی غفلت آپ کے لیے دلیل بن جائے گی؟ نہیں، اگر دوا ضروری ہے تو مجھے تو کھانی چاہیے۔ تو کیا قرآن پاک کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے؟ یعنی زیادہ لوگوں کا ایک کام کا کرنا وہ اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ حق کا معیار لوگوں کی تعداد نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے۔ اچھا، تو اصل مسئلہ موبائل نہیں، موبائل نہ جنت میں لے جائے گا اور نہ جہنم پر۔ فیصلہ اس بات کا ہوگا کہ ہم نے اسے کس کام کے لیے استعمال کیا۔ اگر اسی موبائل سے قرآن پڑھا، علم حاصل کیا، اچھی باتیں پھیلائی، تو یہی موبائل ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر اسی سے وقت ضائع کیا، گناہ دیکھے یا اللہ کو بھلا دیا، تو یہی موبائل ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے۔ میں نے ایک بات سیکھ لی ہے، مسئلہ موبائل نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی ترجیحات کو بھول گیا تھا۔ بالکل، قرآن ہمیں موبائل چھوڑنے کا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کو پہلی ترجیح دینے کا سبق دیتا ہے۔ حماد بھائی، ایک آخری سوال پوچھوں؟ آج تو تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یہ میرے سوال نہیں، زندگی کے سوال ہیں۔ پوچھو۔ فرض کریں آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور کل ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہو، تو ایک بات بتائیں، ہمیں زیادہ خوشی کس بات کی ہوگی؟ یہ کہ ہم نے موبائل پر کئی گھنٹے گزارے، یا یہ کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کچھ وقت گزارا؟ ظاہر ہے قرآن پاک کے ساتھ گزارا ہوا وقت، کیوں؟ کیونکہ موبائل دنیا میں رہ جائے گا لیکن نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، اگر ہم اللہ کی رضا میں ایک لمحہ بھی گزارے تو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے تو اتنے گھنٹے ایسے ہی گزار دیے جن کا شاید کوئی فائدہ ہی نہیں۔ شاید میں نے اپنے رب کی کتاب کو بہت انتظار کروایا۔ مایوس مت ہوئے، ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، توبہ صرف زبان سے نہیں، عادت بدلنے سے مکمل ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں آج سے اپنی عادت بدل لوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما سکتا ہے؟ سچی توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اچھا، تو پھر آج سے ایک فیصلہ، کیسا فیصلہ؟ میں موبائل چھوڑوں گا نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا مالک بھی نہیں بننے دوں گا، اور ہر روز قرآن کے لیے وقت بھی ضرور نکالوں گا انشاءاللہ۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں بلکہ دنیا کو اللہ کے اطاعت کے تابع کرنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا موت سے پہلے، ایمان کو مرنے سے بچا موت سے پہلے۔ السلام علیکم حماد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج میں تم سے پہلے جاگ گیا۔ واقعی؟ اور موبائل کہاں ہے؟ وہ تو وہی رکھا ہوا ہے، لیکن آج میں نے پہلے اپنے رب کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر بتائیے، جیت کس کی ہوئی؟
آپ کی یا میری؟ نہ میری نہ آپ کی، جیت تو قرآن پاک کی ہوئی، اور حقیقت میں ہماری بھی جیت اسی میں ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب میں روزانہ موبائل بھی استعمال کروں گا، لیکن قرآن پاک کے حقوق کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ بالکل، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، جینے کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، سچ کیسے بولنا ہے، امانت کیسے ادا کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے کیسے پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اس لیے آج سے اپنے دن کا آغاز قرآن سے ہی کریں اور اپنی زندگی کو بھی قرآن کریم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بھی روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں تو آج ہی ایک چھوٹا سا عہد کیجیے، ہر روز صرف 10 منٹ قرآن پاک کے لیے ضرور نکالیے۔ دیکھیے آپ کے دل میں کتنا سکون آتا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگا موت سے پہلے، ایمان کو مرنے سے بچا موت سے پہلے۔